أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بہت سارے ہمارے شاگرد کرام جو اس درس کے اندر شرکت کرتے ہیں وہ حج کی تشریف لے جائیں گے. معزز سامعین کرام، پچھلے سال ہمارا ایک پروگرام سفر حج کے متعلق سے تھا، وہ بھی بہت ہی قابل شنید خطاب تھا. آج ہم آپ حضرات کے سامنے چند اہم باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں انہیں بھی پورا طور پر فائدہ ہو اور ان کا بھی دل، نیت اور ان کا بھی ارادہ بالکل صاف اور خالص ہو جائے. اور وہ لوگ جیسے کہ ہم بھی حج پر نہیں جا رہے ہیں، ہمارے مقدر میں نہیں ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی عبادت اور کیا کر سکتے ہیں، کیا کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کر سکیں، جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں. انہی باتوں پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا، بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر جو مکہ مکرمہ کے اندر ہے، مبارکا، وہ گھر کیا ہے؟ مبارک ہے، وہدی للعالمین، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یعنی اگر انسان دنیا کا کسی بھی کونے میں بس رہا ہو، اگر کہیں بھی وہ بھٹک رہا ہو، کہیں بھی یقین اور ایمان کہیں بھی اس کے اندر قصر ہے، اس کے ایمان کے اندر شک ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کی طرف رخ کر لے. یقین جانیں، وہاں جانے کے بعد آپ کا ایمان بالکل مضبوط اور پختہ ہو جائے گا. وہاں جا کر احساس ہوگا کہ دنیا کے ہم انتہائی اور سب سے آخر کونے میں ہم آئے ہیں، اب اس کے بعد کوئی انتہا نہیں ہے. وہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ اس سے قبل حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی عبادت گاہ قرار پائی. اور وہ ایسی عبادت گاہ جس کے بارے میں سن کر دنیا کا کوئی بھی مسلمان، چاہے ادنا سا بھی ایمان رکھنے والا کیوں نہ ہو، جب اس کے بارے میں سنتا ہے تو دل اس کے طرف شوق و جذبات سے تڑپ اٹھتا ہے، اور جذبات اس کے طرف کھینچنے لگتا ہے کہ کاش ہم اس گھر کا دیدار کریں اور وہاں جائیں. وہاں یقین جانیں جو سکون، جو اطمینان، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینت اور رحمت ملتی ہے، وہاں پہنچ کر کے شاید دنیا کی کسی کونے میں نہیں ملتی ہو. یقین جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو مبارک بنایا ہے، اور وہاں جا کر کے آپ کو صحیح طور پر ہدایت مل سکتی ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. کہا کہ اس گھر کے اندر کھلی ہوئی آیات، روشن آیات ہیں. اس کے اندر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. آپ کو معلوم ہے جب آپ 7 چکر لگاتے ہیں، 7ویں چکر کے بعد جو مقام ابراہیم ہے اس کے پیچھے جا کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور یہ پڑھنا سنت ہے، بلکہ جو رکن عظیم طواف ہے اس کے بعد یہ سنت کو ادا کرنا بھی ایک طریقے سے ضروری ہے. تب اس کے بعد آپ صفا کی طرف چڑھیں گے، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے لیے. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دلیل اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا، فیہ آیات بینات، اس کے اندر کھلی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس حرم کے اندر، مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے وہ مامون ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا، حج البیت، بیت کا حج کرنا. اور اس گھر کا حج کرنا لوگوں پر جو واجب ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس
عبادت عظیم کو، حج کو خاص کر رکھا ہے، بہت ہی خاص کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی خصوصیت کی نظر سے لوگوں کی اس عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ حج ان لوگوں کے لیے ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر کی طرف جانے کی طاقت رکھتا ہے، ومن کفر، اور جس نے اس گھر کے حج کے بارے میں انکار کیا یا اس بات سے منکر ہوا کہ حج میں یہ کوئی فرائض دینیہ میں سے نہیں ہے یا اسلام کے ارکان میں سے نہیں ہے، تو یقین جانے کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، تو اس شخص نے کفر کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات یا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بنیادیں مقرر کر رکھی ہے اس کا اگر منکر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سارے جہان سے۔ لوگ اللہ کی عبادت کریں یا نہ کریں، لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ اگر نقصان اٹھانے والے ہوں گے تو یہی لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقرر کر رکھا ہے لوگوں پر اپنے گھر کی زیارت کا، یہ لوگوں کی مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار گناہوں کو بخش دیتا ہے، جیسا کہ آپ سنیں گے آگے۔ فقہاء کرام نے حج کا مطلب بتایا ہے کہ یہ مکہ کی طرف قصد کرنا ہے، طواف جو عبادت خاص ہے اس کی ادائیگی کے لیے، سعی کرنے کے لیے، اور میدان عرفات میں قائم کھڑے ہونے کے لیے، اور اسی طریقے سے ان تمام مناسک حج کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی بجاوری کر لے، اور وہ کس کے لیے کرے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کر لے۔ اور بتایا ہے کہ یہ ارکان اسلام کے پانچواں رکن ہے، اور یہ تمام لوگوں پر فرض ہے، ان تمام لوگوں پر جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھ سکتے ہیں۔ فقہاء کرام نے ان استطاعت کے بہت سارے معنی ذکر کیے ہیں، جو ذات سفر اور سفر کے اندر جو ساری چیزیں ہیں ان سے لے کر کے جسمانی طاقت، مالی طاقت، اور اس کے علاوہ دوسری ساری چیزیں ہیں، مطلوب ہیں، جو حج کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر جب وہ حج تیاری کرے تو ساری چیزیں اپنے اندر بحال کرے، پھر وہ حج کے لیے جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ حج اور عمرہ کے علاوہ کی جو عبادتیں ہیں وہ کسی اور کے لیے پوری کی جائے۔ سب کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے پوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر مزید اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان، آپ کے جذبات، آپ کا شوق، آپ کا میلان، آپ کا رجحان، آپ کی طبیعت، آپ کی فکر اور سوچ دنیا سے بالکل تبتل اور کٹ کر جو ذوق اختیار کر کے آپ بالکل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آپ اپنی اس عظیم عبادت کی ادائیگی کریں۔ یہ اصل مقصد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس کے اندر جو فضائل ذکر ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ای الاعمال افضل، کہ اے اللہ کے رسول کاموں میں، عملوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے اللہ کے رسول؟ قال ثم جہاد فی سبیل اللہ، پھر کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد تیسرا عمل کون سا ہے؟ قال ثم حج مبرور، پھر حج مبرور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اور سب سے افضل عمل ہے۔ اور حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس کے اندر کسی طرح کا گناہ نہ ملے، یعنی آپ اپنے سفر میں حج کے لیے قدم اٹھائیں، اس وقت سے لے کر حج کے پورا ہونے تک کسی بھی قسم کا نہ جھوٹ، نہ لغو، نہ بیہودہ بات، نہ کوئی دنیاوی خواہش، نہ جذبات، نہ گلوز، نہ گالی، کسی بھی طرح کا اگر اسم یعنی گناہ نہیں ملتا ان تمام دنوں میں، تو آپ یقین جانیں اس کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حسن نے کہا ان یرجع زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، کہ وہ لوٹے دنیا کے اندر زہد کر کے، یعنی حج کرنے والا حج مبرور جو حج کر کے لوٹے تو یہ کیا کرے؟ دنیا کے سے
یعنی دنیاوی معاملات سے زیادہ تعلق نہ رکھنے والا ہو اور آخرت میں رغبت کرنے والا ہو. اور یہ حدیث بھی مرفوع طور پر روایت ہے ان برہ اطعام الطعام ولین الکلام کہ حاجی کا جو بہتر نیکی ہے حج کے بعد یا حج کے دوران وہ یہ کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلائے اور کیا کرے لین الکلام بات میں نرمی ہو کسی سے جب بات کرے. تو یہ صفت خاص جو مختصر طور پہ میں کہہ سکتا تھا کہ حج کے عمل کے بعد ہر انسان کے اندر یہ آنی چاہیے. ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں بڑا ہی بزدل انسان ہوں, کمزور ہوں, میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حلم الی جہاد لا شوکۃ فیہ الحج, کہ ایسے جہاد کی طرف آؤ جس کے اندر کوئی طاقت اور بہت ہی زیادہ تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ کیا ہے؟ حج ہے. جہاد کی طرف آؤ. جہاد کرنے کا حکم تھا مسلمانوں کو. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو بہت ہی بزدلی, ہم جہاد کے میدان میں جائیں گے ویسے ہی شہید ہو جائیں گے, ویسے ہی قتل ہو جائیں گے. تو کمزوروں سے بزدلوں سے جہاد نہیں لڑی جاتی, اس کے اندر جذبات جوش ہونی چاہیے تاکہ میدان جنگ میں جا کر کے کچھ لوگوں کو قتل کر سکے, اللہ کے پرچم کی بلندی کے لیے وہ لڑ سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کیا کہا حلم الی جہاد, ایسی جہاد کی طرف آؤ لا شوکۃ فیہ جس کے اندر کسی طاقت اور تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں, الحج. وہ کیا ہے؟ حج ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے دوسری روایت ہے کہ جہاد الکبیر والضعیف والمرأة الحج, بوڑھے لوگوں کا, کمزور لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول, ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد اللہ کی راہ میں سب سے بہتر عمل ہے, تو کیا ہم لوگ بھی جہاد نہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکن افضل الجہاد حج مبرور, کہ تم سب کے لیے یعنی اے عورتوں کی جماعت تمہارے لیے سب سے بہتر جہاد کون سا ہے؟ حج مبرور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم حدیث حج کی افضلیت کے سلسلے میں ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ جو شخص حج کرے فلم یفسق لم یرفث, اس کے اندر جماع نہ کرے, یعنی اگر اپنی بیوی کے ساتھ بھی گیا ہو تو جماع نہ کرے, جماع ممنوع ہے احرام سے لے کر کے حج تک. ولم یفسق, اور فسق و فجور نہ کرے, غلط بہودہ بات نہ کرے, کسی طرح کی بے حیائی اور بے شرمی والی بات جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ نہ کرے, منافقت کا کام نہ کرے. رجع کیوم ولدتہ امہ, تو وہ حاجی اس طریقے سے لوٹے گا حج کر کے جیسا کہ اس کی ماں نے اسی دن اس کو جنم دیا ہے. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایمان کو وضع کر دیا تو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ ابسط یدک فلا ابایعک, کہا کہ اللہ کے رسول, کس نے کہا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ کو آپ پھیلائیے, میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بیعت کروں. قال فقبضت یدی, تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول نے ہاتھ پھیلایا اور میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال ما لك یا عمر, تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے عمر, کیوں میرا ہاتھ پکڑ لیا تم نے میرا ہاتھ کہا پھیلانے کے لیے, میں نے ہاتھ پھیلایا لیکن تم نے اسے پکڑ لیا. قلت اشترط, قال تشترط ماذا, کہا کہ میں ایک شرط لگاتا ہوں تب میں بتاؤں گا. کہا کیا شرط لگاتے ہو؟ قلت ان یغفر لی, شرط یہ ہے کہ میں بتاؤں اس سے پہلے مجھے آپ بتائیے کہ میں بتانے سے پہلے آپ مجھے بتا دیجئے کہ میرے لیے گناہ بخش دی جائے. قال اما علمت ان الاسلام یہدم ما قبلہ, کہا کہ کیا اے عمر بن عاص تمہیں پتا نہیں کہ اسلام لانا یعنی کوئی آدمی کافر ہے اور کفر کے بعد اس نے اسلام کی حقانیت کو جانا اور اسلام قبول فرمایا, یہدم ما قبلہ, اسلام کے لانے سے پہلے جتنی گناہ ہے اس نے کی تھی سب کے سب ملیمیٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, خاک ہو جاتی ہے. وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا قَبْلَهَا, اور یہ کہ ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں وہ بھی ہدم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ, اور حج ایک مومن ہے بچپن سے یا بعد میں مسلمان ہوا کبھی بھی, حج کی بھی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ حج سے پہلے کے کیے گئے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے.
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ تم لوگ حج اور عمرے کے درمیان مطابقت کرو، یعنی پے در پے حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ کیا کرتے ہیں؟ محتاجگی کو، فقر کو، مسکینیت کو، کمزوری کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ کوئی آدمی فقیر ہو، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہاں سعودی میں آئے ہیں، رزق میں کمی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، آپ عمرہ کرنے کا کوشش کریں، سستے میں عمرہ ہوتا ہے، جائیے عمرہ کیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہ ایک نسخہ بتایا ہے، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، کیونکہ یہ فقر کو، محتاجگی کو اور گناہ کو ختم کرتا ہے۔ كَمَا يُنْفِي الْكِيرُ خُبَثَ الْحَدِيدِ، جیسا کہ کیر لوہار جو دھونکنی میں آگ کو دھونکنی سے جو گرم کرتا ہے تو اس میں تپانے کے بعد پھر لوہے کی اور چاندی اور سونے کی جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر اس دھونکنی سے اس کیر کے اندر گرم کر کے ختم کر دیتا ہے، اسی طریقے سے ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ، اور حج مبرور کے لیے ثواب ہے ہی نہیں سوائے جنت کے، یعنی جس کا بھی حج مبرور ہو گیا، حج مقبول ہو گیا، وہ یقیناً جنت ہی میں جائے گا، کوئی سوال نہیں ہے جہنم کی طرف جانے کا۔ اور یہ جو مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ حج اور عمرہ فقر اور محتاجگی کو ایسے دور کرتی ہے، کما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، کہ جس طریقے سے دھونکنی ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ تمثیل بیان کرنا ہے کہ جس طریقے سے سونا اور چاندی یہ مشقت برداشت کرتی ہے، آگ میں تپ کر، پگھل کر، اور لوہار کی ہتھوڑے کی مار برداشت کر کے، اسی طریقے سے حاجی لوگ بھی جان لیں، عمرہ کرنے والے لوگ بھی جان لیں کہ جب تک مشقت نہیں اٹھائیں گے، پریشانی نہیں اٹھائیں گے، اپنے آپ کو پگھلائیں گے نہیں سفر میں، صرف چاہیں گے آرام کریں، جو وہاں بھی جا کے سوئیں، کھراٹے کی نیند لیں، اللہ کے ذکر و اذکار سے غافل رہیں، عبادت کو عبادت نہ سمجھیں، ان مقامات مقدسہ کو مقدس جگہ نہ سمجھیں، تو پھر وہ چیز حاصل نہیں ہونی۔ یہ تمثیل پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پگھلانے کے بعد، مار برداشت کرنے کے بعد، مشقت برداشت کرنے کے بعد، پسینے بہانے کے بعد، خوب رونے گرانے کے بعد اللہ کی راہ میں، اللہ کے ان مقدس مقامات پر آپ کی عبادت قبول ہوگی اور آپ نکھر کر اللہ کے سامنے ایک خوش بخت بندہ بن کر کے سامنے آ سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، فقہاء کرام نے، آپ نے جیسا کہ یہاں سنا، حج کے بارے میں اور عمرے کے بارے میں طے کرنے کی، لیکن عمرہ کو پے در پے کرنا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حج کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ آدمی بار بار حج کرے یا ایک ہی بار حج کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج زندگی میں کم سے کم ایک بار کر لے، وہ فرض اس کا ساقط ہو گیا، اب اس پر واجب نہیں کہ وہ حج کرے، اور اسی کو بہتر اکثر علماء نے قرار دیا ہے۔ لیکن اگر ان کو موقع ملتا ہے تو کر سکتا ہے، حرام نہیں ہے، لیکن وہ فرض نہیں بلکہ نفلی اور تطوعی عبادت مانی جائے گی۔ جیسا کہ حضرت حبیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار خطبہ دیا تو کہا کہ اے لوگوں، ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، کہ لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو۔ تو لوگوں نے، آدمی نے کہا کیا ہر سال حج کریں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول کیا رہے؟ چپ رہے، یہاں تک کہ 3 بار اس آدمی نے اس بات کو دہرایا کہ کیا ہر سال ہم حج کریں؟ پھر کہا کہ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت ولما استطعت، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا اس آدمی کی اس قول پر کیا ہر سال حج واجب ہے تو کیا ہو جاتا؟ فرض ہو جاتا، اور تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، ہر لوگ نہیں طاقت رکھ سکتے کہ حج ہر سال کریں۔ پھر کہا ذرونی ما ترکتکم فانما اہلک من کان قبلکم کثرۃ سؤالہم، کہا کہ مجھے چھوڑ دو جو کچھ میں تمہارے پاس چھوڑ کے جاتا ہوں، یعنی جتنی بات میں نے کہہ دیا اسی پر بس کیا کرو، زیادہ گفت مت کرو، زیادہ سوال مت کرو۔ فانی اہلک من کان قبلکم، کیونکہ مجھ سے پہلے جو نبی تھے اور نبی کی جو قوم تھی، زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے اپنے نبی سے وہ قوم ہلاک ہو گئی۔
وہ اختلافہم علی انبیائہم، اور انبیاء پر ان کا اختلاف ہونے کی وجہ سے فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اپنے طاقت کے بقدر اس کو کرنے کی کوشش کرو. وَإِذَا نُهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور اگر میں کسی چیز سے منع کروں تو اپنے اس بات سے رک جاؤ. خلاص، زیادہ سوال، زیادہ قیل و قال یہ تمہیں پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے. یہ تعلیمات اسلامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہیں. اس کے بعد حج ہر اس شخص پر واجب ہے جو مسلم ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، آزاد ہے اور طاقت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر حج واجب ہے اللہ کے لیے، اس شخص کے لیے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھے. اور اس سلسلے میں فقہاء کرام نے بہت ساری بحث کی ہے کہ کن کن حالات میں آدمی حج سے نہ جائے، رک جائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کو ادا کیا اور کس طریقے سے تمام مناسک حج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو، اپنے قوم کو سکھلایا، وہ ساری چیزیں آپ نے اجمالی طور پر پچھلے کئی دنوں سے کئی دروس میں سنا ہے، خود یہاں سنا ہے. اور جو بڑا پروگرام ہوا تھا جس میں فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ آئے ہوئے تھے، اس کے اندر بھی آپ حضرات نے تفصیلی بات سنی کہ مناسک حج کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے حج کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سنت اور جو طریقے چھوڑے ہیں ان کی سنتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمانوں کے شعار میں سے اور اسلام کے شعار میں سے بنا دیا. جیسا کہ ہم اور آپ صفا اور مروہ کا سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، یہ انہیں کی اولاد اور اہل کی سنتوں میں سے سنت ہے. اور یہ اللہ کی ذات کو بہت ہی پسند آئی. کیوں پسند آئی؟ کہ وہ لوگ اللہ دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ کی طرف بھروسہ کرنے والے لوگ تھے اور اللہ ہی سے ہر چیز کی امید کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب یہ عمل ہوا کہ ساری رہتی دنیا تک والوں کے لیے اس کو سنت اور شعار قرار دیا. اسی وجہ سے جب ہم صفا پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جس کو اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے اندر وارد فرمایا ہے. اور یہ کیسے ہوا؟ اس کو شعار بنا دیا. حضرت حاضرہ علیہ السلام یہاں سے وہاں چکر لگائی، ان کے عمل کو، ان کے کرتوت کو ان مسلمانوں کے لیے کیا چیز تھی ان کے اندر. حضرت حاضرہ علیہ السلام کے اندر، ان کی نیت میں، ان کے ارادے میں، ان کی شخصیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ان کے تعلق میں کیا ایسی چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑا نہیں کیا ایک عمل. اور اس کو وہ کسی نبی کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی عمل ہوتا تو چلیے وہ نبی کا عمل تھا، لیکن نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زوجہ مطہرہ حضرت حاضرہ علیہ السلام کا یہ عمل ہمارے لیے شعار بن گیا. وہ کیسے؟ اس پر ایک نظر ڈالنے کی بات ہے جس سے ہمیں درس ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا جا ابراہیم بہاجر و بابنہا اسماعیل وہی ترضعہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس حال میں لے کر کے وہاں مکہ کی وادی میں آئے جب حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا رہی تھی، یعنی دودھ پینے کی عمر میں وہ کو لے گئے. حتی وضعہم عند البیت عند دوحۃ فوق زمزم فی اعلی المسجد، یہاں تک کہ ایک اونچی مکان پر دوحہ پہ مسجد کے اوپر ان لوگوں کو رکھ دیا. اس وقت کوئی شخص مکہ میں نہیں رہتا تھا، نہ پانی تھا اور نہیں، اور اس جگہ پہ انہیں چھوڑ دیا. صرف اور صرف ایک جراب میں، ایک تھیلے میں کچھ کھجور اور تھوڑا سا پانی ان لوگوں کے لیے رکھ دیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پلٹ گئے، ان لوگوں کو چھوڑ دیا اور چلے گئے. تو کچھ دور تک حضرت اسماعیل کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کا پیچھا کی اور پوچھنا شروع کی یا ابراہیم این تذهبون،
وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِي کہ آپ اے ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، اور ہمیں اس وادی میں جہاں پر کوئی پانی کا بھی ذریعہ نہیں اور نہ کھانے کا کوئی بندوبست ہے، ہمیں یہاں بے آب و گیا چٹیل میدان میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ جہاں نہ تو کوئی انسان ہی ہے اور نہ ہی کوئی چیز ہے۔ کہا اس بات کو اور بار بار اس بات کو کہتی رہی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیے اللہ رب العزت کے اس حکم کے آگے۔ وہ کیا حکم ہے وہ آگے آپ سنیں گے۔ لاسٹ میں وہ خود ہی کہتی ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ امرک بہذا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ آپ پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے اور ہمیں کچھ بتانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ قال نعم تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ قالت اذن لن یضیعنا پھر حضرت حاجرہ نے جواب دیا کہ تب تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیں آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان جس کو کسی صحرا میں جا کے چھوڑ دے جہاں سے کچھ نظر نہیں آتا، کسی پہاڑ کے کھو میں لے جا کے رکھ دیں جہاں سے کسی زندگی کی نہ کسی روح کی نہ انسان کی نہ کھانے پینے کی نہ پانی کی کوئی چیز نظر نہ آتی ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گا؟ وہ کیا سوچے گا؟ جو شخص اس کو چھوڑے گا کیا اس کا دامن وہ نہیں پکڑ لے گا کہ بھائی مجھے کہاں اس موت کی گڈھے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ جیسے ہی اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے ابراہیم خلیل اللہ کو کہ اپنی اولاد کو جا کے ایسے میدان میں چھوڑ دیں، پھر اولاد کا ایمان اور یقین دیکھیں۔ یہی ایمان و یقین یقینی طور پر مصطفیٰ اور مروہ کو شعار بنا دیا تمام رہتی دنیا والوں کے لیے کہ حضرت حاجرہ نے کہا اذن ان اللہ لن یضیعنا، تب تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ پھر ضائع کیوں کرے گا؟ اسی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہی توکل، یہی ایمان، یہی بھروسہ معزز سامعین کرام ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کی ذات سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں گھبراتے ہیں دنیا میں، کیوں اتنا پریشان حال رہتے ہیں؟ شاید ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ ارے جب ہم جانتے ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اپنے مخلوق میں سے بنایا ہے، انہوں نے ہی ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو وہی ہمارا ٹھکانہ لگائے گا، وہی ذات ہمارے لیے کافی ہے۔ اس نے پیدا کیا ہے، پھر ہمارا مقر، ہمارا جینا، ہمارا مرنا وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں، پھر ہمیں فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ یقین ہونا چاہیے، اور اسی یقین کا ثبوت حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اِلَى مَن تَتْرُكُنَا قَالَ إِلَى اللَّهِ، دوسری روایت میں ہے کہ اے حضرت ابراہیم آپ ہم لوگوں کو کس کے پاس چھوڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ تو کہا قد رضیت باللہ، میں اللہ کے ساتھ راضی ہو گئی۔ ثم رجعت، پھر لوٹ گئی۔ فانطلق ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے بڑھے حتی اذا کان عند الثنیہ حیث لا یرونہ، یہاں تک کہ ایک ثنیہ نام کی جگہ ہے جہاں چلے گئے بہت دور، جہاں سے وہ لوگ ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ استقبل بوجہہ البیت، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی اس کعبہ مشرفہ کی طرف جہاں پر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو چھوڑا تھا، اس کی طرف رجوع کیا۔ دیکھیے اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس پورے راستے میں یہاں تک کہ وہ اوجھل نہ ہو جائیں، پلٹ کر اپنے بچے اور اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھا کہ کہیں بیوی اور بچے کی ممتا اور محبت اوپر نہ آ جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ اصل مقصد تھا کہ ہم پلٹ کر نہیں دیکھیں، نہ پلٹنے کی اصل حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ چلتے رہے یہاں تک کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر اس وادی ثنیہ کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنا رخ پھر کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارا پروردگار، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع
اے میرے رب ہم نے اپنی نسل کو اپنی اولاد کو ایسے وادی میں چھوڑ دیا ہے جہاں کوئی غلہ نہیں بستا، جہاں نہ کوئی پانی ہے نہ ہی پھل ہے۔ عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے اس محرم اور گھر کے پاس ہم نے چھوڑا ہے، تیرے اس مقدس گھر کے پاس ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، تو لوگوں کے دل کو تو اس توفیق دے لوگوں کو، اور لوگوں کے دل کو ایسا کر دے کہ اس کی طرف وہ لوگ مائل ہو جائیں، جو بھی وہاں سے گزرے اس پر سختی نہ کرے، اس پر مہربانی کرے اور اس کے ارد گرد بسنے لگے۔ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ تو انہیں اپنی پھلوں میں سے روزیاں عطا کر، لعلہم یشکرون، شاید وہ لوگ شکریہ ادا کریں۔ اے اللہ جو لوگ بھی ہماری اس اولاد کی طرف کھنچ کر کے تیری توفیق سے تیرے فضل سے وہاں آئے، ان لوگوں کو بھی تو ثمرات کا اور پھل فروٹ کا تو رزق دے۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے پروردگار ہم نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں کوئی نہیں اور نہ ہی کچھ کھانے پینے کا بندوبست ہے، اب بس تو ہی سہارا ہے۔ اے اللہ مقصد صرف ایسی حالت میں بھی مقصد یہ ہے کہ تیرے اس مقدس گھر کے اندر کیا کریں؟ نماز پڑھیں، اور جو لوگ بھی وہاں سے گزریں ان کے دل کے اندر تو ایسا کر دے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے وہ لوگ طرف اٹھیں اور ان سے محبت کرنے لگے، اور جب وہ لوگ رہنے لگے تو انہیں تو دیار و مددگار نہ چھوڑنا یار، بلکہ تو انہیں کیا کرنا؟ رزق دینا اپنے پھلوں میں سے، اور اللہ یہ رزق دے گا اور انہیں بسائے گا، ان کے دل کو ایسا کر دے گا۔ تو یہ ہماری جو اولاد ہے یہ امام بنے گی ان کا، اور یہی لوگ جو وہاں بسیں گے سب کے سب تیرے گھر کو آباد کریں گے۔ لیقیموا الصلاۃ، اس گھر کی آبادی کے لیے میں نے چھوڑا ہے۔ یہ قربانی تھی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ معزز سامعین کرام، تو آپ جانتے ہیں جب چھوڑ دیا پھر اس کے بعد پیاس لگتی ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ادھر ادھر وہ دیکھنے لگتی ہے اور ادھر ادھر چلنے لگتی ہے، کہیں ان کو پانی ہاتھ نہیں لگتا ہے، تو سب سے پہلے وہ پہاڑ کی طرف چڑھتی ہے، صفا پہاڑ کی طرف، پھر وہ وادی کی طرف جاتی ہے، پھر کسی کو نہیں دیکھتی ہے، پھر وہاں سے صفا سے اترتی ہے، پھر دوسرے وادی کی طرف جاتی ہے، پھر وہ اپنی نگاہوں کو اٹھاتی ہے ادھر ادھر اور دیکھتی ہے کہیں پانی نہیں ملتا، پھر وہ وہاں سے چل پڑتی ہے، پھر وہ مروہ کی طرف آتی ہے، پھر وہاں پہ جا کر کے اونچائی پر جا کر کے وہاں سے دیکھتی ہے اور کہیں انہیں پانی نہیں آتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ 7 مرتبہ جو ان کے پاس قریب میں پہاڑ کی اونچائی کی، صفا کی اور مروہ کی، ان وادی میں جاتی، پھر وادی پر سے صفا پر چڑھتی، صفا سے چاروں طرف نگاہ دوڑاتی اور دوسرے نیچے نیچے جو وادیاں ہیں اس کی طرف نظر دوڑاتی، ادھر کچھ نہیں آتا، پھر وہ مروہ کی طرف جاتی، پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھتی اور وہاں سے نظر دوڑاتی۔ اسی طریقے سے چنانچہ انہوں نے 7 مرتبہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذلك سعی الناس بینہما، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فذلك سعی الناس بینہما، اسی وجہ سے لوگوں کا یہ سعی مقرر ہو گیا اس صفا اور مروہ کے درمیان، ان کے اس عمل کی وجہ سے مقرر ہوئے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فذلك سعی الناس، اسی سبب سے یہ سعی جو ہم طواف کے بعد سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کا، اسی وجہ سے ہے بینہما، ان کے درمیان۔ تو یہ اس سبب سے ہوا جو حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کی تکمیل کے لیے ان کی کوشش تھی کہ وہ اللہ کے حکم سے کہیں اپنے جینے کا بندوبست اللہ کے حکم اور فضل سے پالے، اور اس کو پالی کس میریکل اور معجزے کی شکل میں جو زمزم کی شکل میں ہوئے، بغیر محنت اور مشقت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے پر مارا اور زمزم بہ پڑا۔
اور اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر علیہ ان یطوف بہما، تو جو شخص بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اس طرف کا طواف کرے. معزز سامعین کرام، خلاصہ کرام، جو ہم کو صرف اور صرف صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کے درس میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ بہت ہی مضبوط کریں، اتنا مضبوط کریں کہ اس کے بعد دنیا اور اس کے علاوہ کسی کی ذات کا خیال ہمارے دل و دماغ میں نہ آئے. ہم اور آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اور صبر کرنے اور تحمل کرنے کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں ایسے مسائل اور مشاکل میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھرپور ساتھ دے گا. چونکہ انہوں نے صبر اور تحمل کیا، برداشت کیا اپنے مشکل کو، اس کے ساتھ ساتھ صبر کیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید کرتے ہوئے کہ یقیناً ہمیں ہماری ضرورت وہ ذات پوری کرے گا، اور انہوں نے پورا کیا. اس کے بعد ایک اہم مرحلہ حج کے اندر جو آتا ہے وہ میدان عرفہ میں ٹھہرنے کا مرحلہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام عند اللہ افضل من 10 ذی الحجہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی ایسا دن نہیں اللہ کے نزدیک 10 ذی الحجہ میں سب سے زیادہ جو کیا گیا اعمال ہوتا ہے وہ ہے. یعنی ما من ایام عند اللہ، اللہ کے پاس کوئی دن نہیں ہے افضل، اس سے بہتر من 10 ذی الحجہ، من 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ سے. یہ ذی الحجہ کا جو 10 دن ہے اس سے بہتر دن اللہ کے نزدیک اور کوئی دن ہے ہی نہیں. فقال رجل ہن افضل من عدتهن جہادا فی سبیل اللہ، قال ہن افضل من عدتهن جہادا فی سبیل اللہ. کہا کہ وہ افضل ہے اپنی گنتی کے اعتبار سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ. وما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، اور کوئی دن اللہ کے نزدیک بہتر نہیں ہے یوم عرفہ سے. یہ 10 دن کی خصوصیت پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد کس دن کی خصوصیت کیا، یوم عرفہ کا. گویا کہ عرفہ کا دن سب سے زیادہ افضل اور خاص ہے تمام دنوں پر، یہاں تک کہ 10 ذی الحجہ کے دوسری 9 دن جو ہیں، یہاں تک کہ جس دن انسان قربانی دیتا ہے، رمی کرتا ہے، احرام باندھتا ہے، اور غیر حجاج جو روزہ رکھتے ہیں، ان سارے لوگوں کے اعمال سے بھی زیادہ بہتر یوم عرفہ کا دن ہے. وما من يوم افضل عند الله من يوم عرفہ ينزل الله تبارک و تعالی الى السماء الدنيا. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی دنیا کی آسمان پر، آسمان دنیا پر اترتا ہے. فیباہی باہل الارض اہل السماء، تو زمین والوں پر، آسمان میں جو لوگ موجود ہیں یہ زمین والوں پر فخر کرتے ہیں. آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، آسمان والے تو زیادہ ایمان یقین والے ہیں، فرشتے لوگ وہ تو اللہ کو دیکھتے ہیں، ان کو سب چیز کا پتہ ہے. لیکن وہ انسان جس کے اندر مختلف طرح کا غریزہ، غلاظت، گندگی، ہر چیزوں سے مرکب انسان ہے، جس کو شیطان بھی بہکاتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہائے ہائے کی آواز لگاتے ہوئے ہائے اللہ نجات 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 کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے اس مقدس میدان میں جو عرفہ کے نام سے موسوم ہے وہاں پر جاتے ہیں. اور جیسے اس کا کوئی ماں باپ نہیں، ہر چیز کو دنیا کو چھوڑ کر صرف اور صرف انسان ہم وقت کبھی سجدے میں، رکوع میں اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے اللہ اللہ کی پکار کے سوا کچھ نہیں کرتا، ایک پل کے لیے بھی کسی دنیا میں گفتگو میں نہیں لگتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر فخر کرتا ہے. یہ دنیا والوں کو بھی دیکھو، یہ دنیا والوں کو بھی دیکھو کہ ہماری رضا کی امید میں، ہماری خوشنودی کے حق کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ انسان کو بھی ہم سے کتنی امید ہے کہ یہ اس افضل مقام میں آیا ہے. فیباہی بأہل الارض اہل السماء، کہ زمین والوں سے پر یہ فخر کرتا ہے آسمان والوں سے. فیقول انظر الی عبادی جاؤنی شعثا غبرا ضاحین،
کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے، دیکھو ہمارے بندوں کو یہ کیسے پراگندہ بال بکھرے ہوئے، ننگے مطلب وہی کھلے ہوئے پاؤں جو صرف چپل پہنتے ہیں اور عجیب حالت میں قربانی دینے کے لیے سب کے سب آئے ہیں. جاؤ من کل فج عمیق، وہ دنیا کے انتہائی کونے کونے سے، گہرائی سے سارے کے سارے لوگ، جہاں سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں تھا وہاں سے سارے لوگ آئے ایک اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے. یرجون رحمتی، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے کے سارے ہم سے ہماری امید کی، ہمارے رحمت کی امید کر رہے ہیں. ولم یروا عذابی، جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا نہیں ہے. فلم یروا یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ، فلم یرا یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفہ. تو جہنم کی آگ سے آزادی دیے جانے والے دنوں میں سے کوئی دن سوائے عرفہ کے دن کا کوئی نہیں ہوتا، کوئی نہیں دیکھا جاتا. یعنی یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فخر کرتا ہے اپنے بندوں پر، اور اس چیز کو دیکھ کر جو انسان امید کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے سے آتا ہے، جہاں سے آنا بھی بہت پریشانی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے اپنے بندوں کو جو نجات دیتا ہے وہ اسی دن نجات دیتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے اندر کھڑے ہوئے، وقد كادت الشمس ان تسوق فقال یا بلال انصت لي الناس، فقال بلال فقال انصت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی قریب تھا کہ سورج غروب ہو تو اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال لوگوں سے کہو کہ چپ ہو جائیں. تو لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو ماننے کا حکم دیا حضرت بلال نے. فانصت الناس، تو لوگ خاموش ہو گئے. فقال یا معاشر الناس اتانی جبریل آنفا، تو اللہ کے نبی نے لوگوں کو خبر دیا کہ اے لوگوں کی جماعت، میرے پاس ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. فقرأنی من ربی السلام، تو ہمارے اوپر پہلے اپنے رب کی طرف سے کیا کہا؟ سلام پڑھا. یعنی آئے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کر رہے ہیں. وقال ان اللہ عز و جل غفر لأہل عرفات، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرفات والوں کے لیے گناہ بخش دیا ہے. وأہل المشعر الحرام، اور مشعر حرام والوں کے لیے بھی اللہ نے معاف فرما دیا ہے. وضمن عنہم التبعات، اور جو ان کے جو آنے والے دوسرے لوگ اس عرفات میں سب کے سب اس کے اندر ضامن ہیں، یعنی شامل ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ھذا لنا خاصہ، کیا یہ مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف ہمارے لیے خاص ہے، عرفہ والوں کے لیے؟ قال ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، کہا یہ تمہارے لیے خاص ہے، اور قیامت کے دن تک جو لوگ بھی اس میدان عرفات میں حاضر ہوں گے اس سب کے لیے خاص ہے. یہ فضیلت ہے یوم عرفہ کے دن عرفات میں کھڑے ہونے کا. تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کثر خیر اللہ وطاعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھلائی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو گئی اور بہت اچھا ہو گیا. اس حدیث کو حضرت امام مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ کوئی دن اس سے زیادہ جو جہنم سے آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے یوم عرفہ کے دن سے زیادہ نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلْ ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں سے یہ کہتے ہوئے فخر کرتا ہے فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے یہ لوگ چاہ کیا رہے ہیں. وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما روی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا اکحر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ، کہ شیطان کو اسی دن سب سے زیادہ مایوسی ہوتی ہے، سب سے زیادہ احتقار اور تذلیل شیطان کو اسی دن حاصل ہوتی ہے. شیطان بڑا مایوس ہوتا ہے اس دن کہ میں کتنا گیا گزرا ہوں، اور اسی دن سب سے زیادہ بھٹکانے کی بھی کوشش کرتا ہے بندوں کو، اور اسی دن غضب بھی ہوتا ہے. وما ذاک الا لما رأى من تنزل الرحمہ وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام، اور یہ صرف اور صرف شیطان کے اندر جو یہ کیفیت ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اللہ کی جو خاص رحمت اپنے بندوں پر ہوتا ہے اور جو ان کی بڑی بڑی گناہ جو معاف ہو جاتی ہیں، اسی وجہ سے شیطان بڑا مایوس ہوتا ہے. الا ما ارى من یوم بدر، مگر یوم بدر کے دن بھی
بدر کی جو جنگ ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس دن وہ بہت مایوس ہوا تھا۔ معزز سامعین کرام، یہ کیفیت ہے آپ فرشتوں کی اور انسانوں کی اور شیطانوں کی، اور سب سے زیادہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کو دیکھیں کہ آسمان دنیا پر نازل ہو کر اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے، ان کی عبادت، ان کی چاہت جنت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف دیکھ کر، اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر ایسی چھوڑ بھی نہیں دیتا بلکہ انہیں اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے اور بخشش نچھاور کر دیتا ہے اس دن۔ جو لوگوں کو بھی یہ نصیب ہو رہا ہے میرے معزز سامعین کرام، عرفات کے اندر جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے، ان پر بڑی مہربانی ہے، بڑا کرم ہے۔ اس فضل اور رحم اور کرم کو آپ اپنے دل کے اندر اعتراف کریں، یقین جانیں، اور آپ سارے حضرات سے جو مکہ المکرمہ اور میدان عرفات کی طرف جا رہے ہیں، ہماری گزارش ہے، دلی گزارش ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس ناچیز کے لیے اور اس درس کے اندر حاضر تمام بھائیوں کے لیے، جہاں آپ اپنے والدین، اپنے اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائیوں کے لیے اور دوسرے گنہگاروں کے لیے دعا کریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ ہم تمام لوگوں کی عبادت کو قبول فرمائے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ حضرات کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رکھنے کی کوشش کیا ہوں۔ اللہ کی رحمت جہاں دور ہے وہیں قریب بھی ہے، اور اس قریب جانے والے لوگوں کو جہاں اپنا خیال رہے وہاں غیروں کا بھی خیال رہنا چاہیے، اور یہی اصل انسانیت، ہمدردی اور محبت ہے انسان سے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیم ہے کہ آپ کی بخشش کے ساتھ اور بخشش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کا کہ ادنا سے ادنا اور بڑا سے بڑا عمل صالح کو قبول فرما لے، ہمارے نیت کو درست کر دے، ہمارے اندر کسی طرح کی خامی ہے، لغزش ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ایام عشرہ ذی الحجہ میں ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیادہ سے زیادہ نفل قرآن کریم کی تلاوت اور اسی طریقے سے دوسروں کو خیر خواہی اور جو کچھ بھی صدقات و خیرات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بھلائی کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک ہم لوگوں کو زندہ رکھ، اسلام کی حالت پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔